الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع وأبرم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، رات کے 12:30 بجنے کے قریب ہے. آپ بھی تھکے ہیں اور میں بھی 21 تاریخ سے لگاتار کنٹینیو پروگرام میں ہی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ وہ 12:30 2 بجے کے بعد ہی اسٹیج پر آنے کا جو ہے وہ موقع ہوتا ہے، لیکن پورے اس میں جہاں 12 بجے کے بعد بیٹھنے کا موقع ملا، آپ پہلے ایسے لوگ ہیں کہ الحمدللہ سنجیدگی سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مبارکبادی کے لائق ہیں. اس لیے ان نوجوانوں سے ان سے بھی کہوں گا کہ آپ بیٹھ جائیں. جب آپ جاگ رہے ہیں تو کھڑے نہ رہیں. آپ کے پیر کھڑے ہیں تو مجھے درد ہو رہا ہے، آپ بیٹھ جائیں. آگے آ کر بیٹھ جائیں، کرسی کے پیچھے نہ بیٹھیں. آگے آ جائیں، بیٹھ جائیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. اگر کوئی آدمی نماز پڑھا رہا ہے اور ایک آدمی نماز میں شامل نہیں ہے اور امام صاحب بھول گیا پیچھے سے اس نے لقمہ دیا جو نماز میں نہیں ہے، تو وہ لقمہ لینے والے کی نماز میں ٹوٹ جائے گی. اس لیے آپ نماز میں آئے، صف میں اندر آئے. فرشتے اس محفل کو گھیرتے ہیں جہاں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے. آپ یہاں آ کر بھی محفل سے باہر نہ رہے.
اندر رہیں گے تو فرشتوں کے آپ جو ہے وہ گھیرے میں رہیں گے. آپ کافی دیر سے سیرت النبی پر جو ہے وہ باتیں سن رہے ہیں. خلاصہ یہ زندگی کا یہ ہے کہ وہی عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے جو رسول کے طریقے پر ہو. اگر رسول کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے اپنی زندگی میں اطاعت رسول پیدا کریں. کیسی اطاعت معلوم ہے آپ کو؟ اسلام جب آیا بڑی پریشانی تھی. مختصر انداز میں آپ 1 بجے تک بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. جب اسلام پھیلنے لگا، مسلمان ستائے جانے لگے، تو کچھ لوگوں نے ہجرت کا جو پہلا ارادہ تھا وہ حبشہ کا تھا. تو کچھ لوگ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے. جو بھی اسلام کی اور مسلمان کی مدد کرے گا اللہ اس کو دین و دنیا میں سرخروئی عطا فرمائے گا. حبشہ کا بادشاہ اسعما، اس نے جانے والے صحابہ کی قدر کی اور اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا. روایتوں میں آتا ہے جب اس کا انتقال ہو گیا، چونکہ مسلمان کی مدد کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی میرا بھائی اسعما حبشہ میں انتقال ہو گیا ہے، مدینہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. دیکھو اسلام کی مدد کرو گے تو اللہ ایسا پھل دے گا. اب نبی کی نماز تو نہیں ملے گی لیکن نبی کی سفارش ضرور ملے گی. اب بڑا مسئلہ ہو گیا، جنازہ حبشہ میں ہے، نماز مدینہ میں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے یہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جنازے کی نماز کا سبب وہ جنازہ ہے اور جنازہ حاضر نہیں ہے، اس لیے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. پھر نبی نے کیوں پڑھی؟ نبی نے اس لیے پڑھی کہ جس طرح جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور معراج سے جب لوٹ کر واپس آئے اور اہل مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں کے سب کے بارے میں سوال کیا کہ بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں تھی، کتنی سیڑھیاں تھی. اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے درمیان کے سارے خلاؤں کو ہٹا دیا اور محمد مصطفیٰ کے سامنے بیت المقدس کو لا کے کھڑا کر دیا. آج جو ہے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، نہ جانے یہ کہاں کہاں پہنچ رہا ہے. آج معراج کا سمجھنا آسان ہے. جب انسان لائیو یہاں بیٹھے دنیا کو اپنی باتیں پہنچا سکتا ہے تو میرا رب جو ہے وہ معراج میں محمد مصطفیٰ کو مکہ میں بیٹھے بیت المقدس کیسے نہیں دکھا سکتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے خلاؤں کو کھول دیا، حضور نے سیڑھیاں گنا دی. فرمایا ٹھیک اسی طرح اسحامہ کا جو ہے جنازہ بھلے حبشہ میں تھا لیکن حضور کے سامنے سے ساری جو ہے وہ رکاوٹوں کو، حجابوں کو اللہ نے ہٹا دیا تھا اور براہ راست محمد مصطفیٰ کے سامنے نماز جنازہ تھا. میرے بھائیوں، ہجرت کرنے والوں میں ارادہ ہجرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا تھا. میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اطاعت رسول ہی اصل ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، مکہ سے نکلنے لگے تو ایک شخص ابن الدغنہ نامی ملا. اس نے کہا ابو بکر کہاں؟ کہ مکہ میں رہ کر اللہ کے نام پر جینا مشکل ہو گیا، عبادت مشکل ہو گیا، میں اللہ کا ذکر نہیں کر
کر سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، اللہ اللہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں سوچ رہا ہوں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں جا کر میں اللہ کی عبادت کر سکوں، ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں جا کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ ابن الدغنہ نے کہا ابو بکر آپ نہیں جائیں گے، ہم ضمانت لیتے ہیں، گارنٹی لیتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، یتیموں کے سہارا بنتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ایسا آدمی بستی سے چلا جائے، معلوم ہے آپ کو یہ کیا جملے ہیں جو ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہے؟ یہ وہی جملے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جایا کرتے تھے، اس لیے کہا اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے زمین سے 4,500 فٹ کی اونچائی سے نیچے آئے، اقرا کی سورت نازل ہوئی، آ کر فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ، انی خشیت علی نفسی، مجھے اندیشہ لگ رہا ہے کہیں میری روح پرواز نہ کر جائے، اندیشہ لگ رہا ہے میری روح نکل جائے۔ اس موقع پر جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو جملے کہے تھے، وہ یہی جملے تھے، آپ تو یتیموں کے لیے سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ جو جملے ابن الدغنہ نے ابو بکر کو کہے، وہی جملے حضرت خدیجہ نے محمد مصطفیٰ کو کہے۔ یہ ہے اطاعت رسول، ساتھ ساتھ میں چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور کو اندیشہ کس بات کا تھا؟ شرائع حدیث لکھتے ہیں حضور کو اندیشہ اس بات کا تھا کہ اللہ اتنا بڑا کام تو میرے سر پہ ڈال رہا ہے، اس کا مجھ سے حق ادا ہوگا یا نہیں، یہ اندیشہ تھا حضور۔ اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ کے پاس یہ جملے کہے۔ میرے بھائیوں، اطاعت رسول اس حد تک ضروری ہے، جان کے ساتھ، روح جیسے بدن کے ساتھ ہے، ایسے عمل کے ساتھ جو ہے وہ سنت کا لگاؤ ہونا چاہیے۔ نبی کی اطاعت کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ مکہ فتح ہوا، بڑا مسئلہ ہے، اس میں جائے تو کافی وقت ہو جائے گا، عورتیں اٹھ اٹھ کے جا بھی رہی ہے کیونکہ کافی سن لیا انہوں نے، بچے ان کے گود میں ہیں۔ صلح حدیبیہ ہوا 6 میں، جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہیل بن عمرو کہنے لگے صلح نامہ لکھا جائے گا اس شرط کے ساتھ، اگر آپ کا کوئی آئے تو ہم واپس نہیں بھیجیں گے، ہمارا آ جائے تو آپ کو واپس بھیجنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط مان لی۔ سہیل بن عمرو کا بیٹا خود اس وقت قید میں تھا اور ابو جندل یہ بھی قید میں تھے۔ ابو جندل چھوٹ کر کسی طرح آگے صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اس وقت کا ابو جندل کو واپس کرو، یہ ہمارا آدمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی صلح نامہ لکھا نہیں گیا ہے، ابھی باقی ہے۔ فرمایا اگر یہ
شرط نہیں مانو گے، ابو جندل کو واپس نہیں دو گے تو معاملہ فس، آگے معاملہ نہیں چلے گا۔ حضور نے فرمایا ابو جندل چلے جاؤ۔ اب سوچو، حضرت ابو جندل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کہاں مجھے دشمن کے حوالے کر رہے ہیں؟ اسی طرح واپس ان کو جکڑ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہ ابو جندل راستہ کھولے گا، اللہ راستہ کھولے گا۔ اب صلح نامہ لکھنا شروع ہوا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو من محمد رسول اللہ۔ سہیل بن عمرو کہنے لگا یہی تو میرا اور آپ کا جھگڑا ہے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، رسول مان لیتے تو سارا جھگڑا ہی ختم تھا، لکھیے یا محمد بن عبداللہ۔ حضور نے فرمایا حضرت علی سے رسول اللہ مٹا دو اور عبداللہ لکھ دو۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھ سے رسول لکھا ہوا مٹا نہیں سکتا۔ حضور چونکہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے نہیں جانتے تھے کہ پڑھنے لکھنے کے لیے استاد کے پاس جانا پڑتا، اور کوئی استاد ہوتا اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ محمد اور اللہ کے بیچ میں کوئی تیسرا آ جائے، استاد کا مرتبہ بڑھ جاتا۔ اور یہ تو بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد دوسرا محمد کے سوا کوئی نہیں۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے رسول مٹایا۔ جب یہ صلح ہو رہی ہے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، یہ باطل پر نہیں ہے، کیا آپ دبے چلے جا رہے ہیں؟ فرمایا عمر ہم حق پر ہے لیکن تم صبر کرو، اللہ راستہ نکالے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر گئے، فرمایا عمر کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم دب کر صلح کر رہے ہیں۔ وہی جملے حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ راستہ کھولے گا، عمر صبر کرو۔ جو رسول بولتے تھے وہی محمد مصطفیٰ اس کی زبان سے جو جملے نکلتے تھے وہی ابو بکر کی زبان سے نکلا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول۔ سن ہجری 7 میں عمرۃ القضاء کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ آپ سب کو حاجی اور عامر بنائے۔ ہر امتی کی ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے حج کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے عمرے کی سعادت عطا فرما۔ ہر ایک کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ پیسے سے نہیں جاتا انسان، تڑپ سے جایا کرتا ہے۔ اس لیے ہم پیپروں میں پڑھتے ہیں چنا بیچنے والا، سنگ بیچنے والا، چپل سننے والا، وہ جو ہے لاڑی چلانے والا وہ حج میں چلا گیا۔ کیسے چلا گیا؟ اللہ نے اس کی دل کی آواز کو سن لیا۔ اللہ آپ سب کو حج پر لے کر جائے، اللہ آپ سب کو عمرہ کرائے، بولو آمین۔ میرے بھائیوں، سن ہجری 8 میں مکہ فتح کیا۔ چونکہ انہوں نے صلح نامہ توڑا، غداری غیروں نے کی، اب مکہ فتح ہوا۔ اب آگے سنیے، جیسے ہی مکہ فتح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا دروازہ کھولا۔ مستقل یہ جو امانت کی تقریر ہے وہ بہت وقت ہو جائے گا، دوبارہ کبھی آؤں گا۔ ایسے بھی دماغ بھی جو ہے میرا، چونکہ آپ کو بتایا قاری منہاج صاحب نے بڑی امی کا انتقال ہو گیا، واپس میں جانا تھا لیکن چونکہ ایک وعدہ کر دیا تھا اور پھر تقدیر سے صبح 10 بجے دفن ہے، تو میں نے کہا چلو دین کی نسبت پر مل لوں، شاید کہ یہی ملنا بیٹھنا ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ تو پہلا آدمی ہے تقریر میں پیسہ دینے آیا، ورنہ لوگ جو ہیں وہ چلانے والوں کو تو بہت دیتے ہیں، ہم جیسوں کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہ پہلا آدمی ہے، اللہ اس کو حاجی بنائے گا۔ آپ لوگ بھی دعا لیں بھائی، دعا مل جائے جس کو مقدر سے۔ فرماتے اب سنیے گا آگے، تالا کھولا دیکھا اندر اس طرح بت ہے، اس کے ہاتھ میں تھیلا لٹکا ہے،
تیر ہے رکھا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دادا ابراہیم کی مورتی ہے. اندر کیا ہے؟ کہا یہ تیر ہے جس سے ہم فال کھولتے ہیں. تیر نکالا، اس میں لکھا ہوا تھا نہانی ربی نہانی ربی. جب کسی کو کوئی بزنس کرنا ہوتا، کہیں سفر میں جانا ہوتا، تو ان کو جا کر ملتے اور کہتے ان کے پادریوں سے ہم کو یہ کام کرنا ہے. تو بولے رکو 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 ابھی آپ کا فال نکالتے ہیں. تو ایسا کر کے وہ تیر اٹھاتا اور اس میں لکھا ہوا لکھتا نہانی ربی، میرا رب منع کر رہا ہے. رب سے مراد اللہ نہیں، لات عزا منات ان کے بت. بولتے اب تم یہ کام نہیں کر سکتے، سکسیس نہیں جائے گا. کوئی آتا اس کا یہ نکال دے. اس میں لکھا ہوا تھا امرنی ربی امرنی ربی، میرا رب یہ کرنے کی اجازت دیتا ہے. وہ کہتا ہاں تمہارا یہ کام ہو جائے گا. کوئی آتا اس میں سے نکالتا، اس میں لکھا ہوتا قف وانتظر قف وانتظر، ٹھہر جا انتظار کر ٹھہر جا انتظار کر. تو بولتا تو دوبارہ آنا پھر تیرا فال کھولیں گے. یہ آج کل کچھ مولویوں نے گلے میں مالا ہے اور جو ہے وہ ہری پیٹی ہے، منہ میں بدبو ہے، مونچھ یہ ہے، ہاتھ میں پیچھی ہے، اور اس کے پاس میری ماں بہنیں جا کر اپنی تقدیر کا فیصلہ سنتی ہے. اپنے ایمان کا سودا مت کرو. ایسے جو ہیں بدبودار لوگوں سے بال بکھرے ہوئے ہیں، نہاتا 15 دنوں تک نہیں ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں. ارے بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کی نماز میں آؤ، غسل کر کے آؤ، عطر کر کے آؤ، مونچھ کٹا کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ، اپنے بالوں کو جو ہے وہ صاف کر کے آؤ، اپنے جو ہے اگل بگل کے بال کو صاف کرو. جمعہ کو صاف ستھرا رہنا الطہور شطر الایمان، یہ صفائی آدھا ایمان ہے. اور یہ گندا آدمی تمہاری تقدیر کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کہاں تمہاری مد ماری گئی؟ ایسے گندوں کے پاس جاتے ہو. نیت کرو کوئی بھی ایسے ایرے گہرے باپو کے چکر میں نہیں جائے گا. ایک بھی باپو مجھے بتا دو اس کا حلیہ اچھا ہے، بتا دو مجھے. اس کا بیٹا لنگڑا ہے، اس کی بیوی بیمار ہے، اس کی بیٹی لیلی ہے، اس کا جو ہے داماد اندھا پیدا. یہی ان کے گھر کے حالات. وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکا، پوری زندگی مانتا رہا. پوری زندگی جو تیرے پیسے پہ پلتا ہے وہ کیسے تجھے ٹھیک کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں فرمائیے کیا ہے؟ فرمائیے دادا ابراہیم کا طریقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایسا نہیں ہو سکتا. میرے ابراہیم نے یہ نہیں سکھایا، ابراہیم نے تو اللہ سے لینا سکھایا ہے. اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کام کرو بسم اللہ پڑھ کے کیا کرو. جب کوئی کام کرو بسم اللہ پڑھ کے کیا کرو. حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے جو کام کیا جاتا ہے وہ کبھی ناقص اور ادھورا نہیں رہتا. کتنا آسان ہے. عورت جو ہے وہ آٹا گھونتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، روٹی بیلتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، اللہ برکت ہی برکت اتارے گا. ہمارے اکابر کے حالات آپ پڑھیں گے تو وہ ہوٹلوں پر جو ہیں اس لیے کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ایمان والے کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں ہے. ایمان والا ہوتا. اس لیے بھائی اللہ کے رسول نے ہر چیز کی دعا سکھلائی، کیونکہ سیرت النبی آپ نے جلسہ رکھا ہے. ہر چیز میں سنت کو اپنائیے. ابھی گھر جائیں گے، سونے کی تیاری کریں گے. فرمایا وضو کر کے سویا کر. کا وضو سے پہلے تو دعا پڑھ بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ.
یہ روایت میں آتا ہے. اور جو رائز دعا ہے جو مجھے اور آپ کو بچپن سے یاد کرایا گیا ہے، بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. یہ دعا پڑھ کے اب وضو شروع کر. کہاں وضو کر رہے تھے؟ چہرہ دھوئے. چہرہ دھوتے وقت تو کہ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اے اللہ، جس دن بعض چہرے کالے ہوں گے اور بعض چہرے چمکدار ہوں گے، یہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اس دن میرے چہرے کو تو چمکدار بنا دینا. یہ چہرہ دھوتے وقت دعا پڑھو. یہ مطلب ہے سیرت کا. ہم نے سیرت کا مطلب ہی سمجھ لیا خالی چلانا رات بھر اور صبح فجر کی نماز نہیں پڑھنا. کہاں ہے مقرر صاحب کے لیے جو ہے وہ گریڈی میں ہوٹل پہ جو ہے وہ جگہ لیا ہوا ہے، وہاں سوئے ہیں. وہ ہوٹل پہ سوئیں گے، ہوٹل سے آئیں گے اور چلا کے واپس چلے جائیں گے اور 50,000 جیب میں ڈال لیں گے. ہو گیا، اب تم جانو تمہارا کام جان. اسی لیے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. یہ بکاؤ مولویوں نے، بکاؤ لوگوں نے یہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. جس دن بعض چہرے کالے اور بعض چہرے چمکتے ہوں گے، اس دن میرے چہرے کو چمکدار بنا دینا. فرمایا پھر تو دائیں ہاتھ کو دھونے لگے تو اللہ سے کہے اللہم ائتنی کتابی بیمینی. اے اللہ، حشر کا میدان قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے دور ہو رہا ہوگا، شوہر بیوی سے الگ تھلگ ہو رہی ہوں گی اور ہو رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتہ وبنیہ، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک کی اپنی جو ہے وہ شان ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. حتیٰ کہ نبی بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی. موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی، ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی. ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ، لیکن ایک کی بولی الگ ہوگی. وہ کہہ رہا ہوگا یا امتی امتی، یا رب امتی امتی. اے اللہ، میری امت کا میں سوال کرتا ہوں، اللہ میری امت کا سوال کرتا ہوں. یہ مجمع نبی کے نام پہ بیٹھا ہے، انشاءاللہ اٹھنے سے پہلے اللہ ان کو جنت کا پروانہ دے گا، مغفرت کا پروانہ اللہ عطا فرمائے گا. تو کہے گا اللہم ائتنی کتابی بیمینی. اے اللہ، تو میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا. یہ دائیں ہاتھ کو دھوئے گے جب فرمایا جب بائیں ہاتھ کو دھوئے لگے تو کہنا لا توتنی کتابی بشمالی ولا بوراء ظہری. اے اللہ، نام اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور پیٹھ کے پیچھے سے نہ عطا کرنا. یہ دعائیں سکھلائی. فرمایا تو سر کا مسح کرے گا. مسح کرتے وقت تو کہ جب یہ حشر کا میدان ہوگا، سورج قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سب پریشان ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ کے عرش کا فقط سایہ ہوگا. اب جو ہے روایتوں میں آیا کہیں 7 لوگ ہوں گے، لیکن اوجز المسالک معطا مالک کی شرح میں حضرت شیخ نور اللہ مرکدہ نے 70 سے 72 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو عرش کے سائے میں ہوں گے.
اس میں ایک وہ آدمی بھی ہے جو حلال مزدوری کماتا ہے. ایک مزدور آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ہاتھ بڑھایا. چونکہ ہم سب بھی کھیت میں کام کرنے والے نا، اس لیے حدیث سنا رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ہاتھ بڑھایا، فرمایا السلام علیکم. تو حضور نے ہاتھ بڑھا دیا تو صحابہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. اور صحابہ بھائی ہر کوئی ملنا چاہتا، یہ ہاتھ پیچھے کھینچ رہا. فرمایا کیا بات ہے میرے پیارے صحابی، کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں دن بھر کھیت میں کام کرتا ہوں، پھاوڑے چلاتا ہوں، کدال چلاتا ہوں، میرے ہاتھ بڑے سخت ہو گئے ہیں، اور آپ کی نبوت والے پیارے پیارے ہاتھ ہیں. میں سمجھا اگر میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ سے لگیں گے تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی، اس لیے میں نے ہاتھ کو پیچھے کر لیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، القاسم حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. میرے بھائیوں تو اس وقت نفسی نفسی کا عالم، ایک ہی سایہ عرش کا. تو دعا کرے گا مسا کرتے وقت اللہم ذلنی تحت عرشک، اللہم ذلنی تحت عرشک یوم لا ذل الا ذلہ. اے اللہ اس دن عرش کے نیچے جگہ دینا جس دن کے تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. فرمایا تو پیر کو دھوئے گا. میرے بھائیوں اللہ ہم سب کے لیے پل صراط کو آسان فرما، وہاں اعمال کے بقدر انسان چلے گا. اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا جب پیر کو دھونے لگے تو کہے اللہم ثبت قدمی علی الصراط، اللہم ثبت قدمی علی الصراط. اے اللہ پل صراط پر پھسلنے سے بچا لینا، قدم کو جما دینا. اے اللہ پل صراط پہ پھسلنے سے بچا لینا، قدم کو جما دینا. فرمایا تو نے وضو کر لیا، اب بستر پر تو آئے گا. کہا آیت الکرسی پڑھ، 4 کل پڑھ، اور اپنے ہاتھ پہ ایسا دھتکار اور اس طرح سے لے کر یہاں پورے پیر تک کمر تک ہاتھ پہ گھما لے. صبح تک اللہ تبارک و تعالی ہر شیطانی حربے سے تیری حفاظت فرمائے گا. کوئی باپو کی چکر میں مت پڑ، تکیے میں ڈال، بستر میں ڈال، گھر میں ڈال، ارے ڈالی ڈال، رہن دے بھائی. حضور نے سارا طریقہ دیا ہے. دوا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، پرہیز کرنا پڑے گا. شوگر والا آدمی شکر کی چائے پیتے رہے تو دوا اثر کرے گی؟ نہیں کرے گی. سنت پر آپ آئے ورنہ کوئی تعویذ آپ کو اثر کرنے والا نہیں ہے. ایسا تو قرآن کی تو شکایت ہے، قرآن کی شکایت ہے. تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دھو کے پلایا جاتا ہوں. اس کے لیے آیا تھا قرآن. لو اس کو پانی میں ڈال دینا، 21 دن پینا، جب اب پیو. کیا تماشا ہے. جو یہ کام کرتے وہ بھی توبہ کرے اور جو ان کے پاس جاتے وہ بھی توبہ کرے. ہاں قرآن پڑھنے کوئی آئے اس کو سورتیں پڑھنے دو، یہ عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سو گیا. اب سو کر آپ اٹھ رہے ہیں. ہاں سوتے وقت آپ کو دعا پڑھنا. اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم بسمک اموت واحیا. سو گئے. صبح اٹھے،
اٹھنے کے بعد آپ کو کیا کہنا ہے؟ چونکہ یہ نیند موت کی بہن ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ جس نے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، تیرے ہی پاس لوٹ کر ہمیں آنا ہے۔ فرمایا لیکن اب اٹھا ہے نا، اس کو استنجے کا تقاضا ہے، استنجے میں یہ جا رہا، دعا پڑھائی، اب استنجا میں جا رہا۔ اب جاتے وقت جو ہے یہ دعا پڑھے گا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں جنات مرد اور جنی عورتوں سے، شیطان مرد اور شیطان عورتوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ پڑھ کے اندر جا، بائیں پیر سے جا۔ اب چونکہ اس نے کھایا تھا، اس نے چکن کھایا، ٹکا کھایا، بونلیس کھایا، فرائی کھایا، مسالہ کھایا، ہانڈی کھایا، افغانی کھایا، تندوری کھایا، خوب کھایا تھا۔ صبح عافیت کے ساتھ اس کو استنجا ہو گیا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ پیشاب رک جائے تو پریشانی، ٹوائلٹ رک جائے تو پریشانی۔ اے انسان تو کتنا عاجز ہے، اگر تو ایک گلاس پانی پیا ہے اور پیشاب نہ ہو تو تجھے لاکھوں خرچہ کرنا پڑتا ہے، اگر تو نے کھانا کھایا ہے ٹوائلٹ نہ ہو لاکھوں خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے کبھی تجھ سے جو ہے پیسہ نہیں مانگا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ حساب نہیں ہوگا، حساب دے گا اللہ، حساب لے گا اور حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے باہر نکلا نا تو اللہ کا شکر ادا کرنے کیا کہنا ہے؟ غفرانک غفرانک اذهب عنی الاذی وعافانی، غفرانک اذهب عنی الاذی وعافانی۔ آپ سے ہم معافی چاہتے ہیں۔ معافی کس بات کی معافی؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر میں رہتے تھے۔ جب اللہ کے رسول استنجا میں داخل ہوتے تھے تو ذکر لسانی بند ہو جاتی تھی، تو اللہ کے رسول باہر آ کر کہہ رہے ہیں اے اللہ اتنا وقت تیرے ذکر کے بغیر گزر گیا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ بعضوں نے فرمایا کہ حضور اندر ہوتے تھے کہ زبان تو بند رہتے تھی، لیکن حضور کا دل اندر اللہ اللہ بولتا تھا۔ حضور باہر آ کر کہہ رہے ہیں اللہ گستاخی معاف فرما دیجئے، اندر مجھ سے جو ہے تیرا نام لیا چلا گیا ہے، اس وجہ سے باہر کہتے تھے غفرانک۔ بعضوں نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں دانا کھایا تھا، وہاں تو اس کا انتظام ہے نہیں۔ زمین پہ آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے یہ جب قضاء حادث سے فارغ ہوئے تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے اس دعا کا غفرانک، اللہ معاف فرما دے، استغفار۔ دیکھیے دنیا میں چین چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ کیا بولیں گے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ روزانہ بولیے یہ 70 بار 100 بار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور روزانہ درود شریف پڑھیے 70 یا 100 بار، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین
والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اس درود کو 70 بار یہ آپ جو ہے 100 بار پڑھیے اور آپ جو ہے ساتھ میں آپ استغفار پڑھیے اور روزی روٹی میں آپ جو ہے وہ برکت چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ وَمَغَانِمَ كَثِيرًا وَمَغَانِمَ كَثِيرًا وَمَغَانِمَ كَثِيرًا اس آیت کو 70 بار پڑھیے. فجر کی نماز کے بعد تبارک اللہ رب العالمین تبارک اللہ رب العالمین اس کو 70 بار پڑھیے. اور بھائی خوب روزی چاہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی نماز کے بعد سے سونے سے پہلے تک سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے, اللہ کبھی تجھے تنگی میں نہیں رکھے گا, کبھی تیرے گھر میں تنگی نہیں آئی. ایک آدمی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضرت کاروبار بالکل ٹھپ ہے, گراہک آتا ہی نہیں گاہک دکان پہ, کیا کر؟ کہا استغفار پڑھو. ایک آدمی آیا اس نے آ کر کہا کہ حضرت شادی کو کئی سال ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہے, تو کہا استغفار پڑھو. ایک نے آ کر کہا کہ حضرت کھیت لہا رہی ہے, خوب جو ہے ہریالی ہے لیکن پھل ہی نہیں آتا, تو کہا استغفار پڑھو. ایک آیا آ کر کہا کہ ہم جو ہے وہ کنواں کھود رہے ہیں, پانی نہیں نکلتا. حضرت نے کہا استغفار پڑھو. تو قریب میں ایک شخص بیٹھا تھا, خدمت کرتا تھا, اس نے کہا کہ حضرت آپ بھی بڑے عجیب آدمی, جو آتا ہے اس کو ایک ہی ٹیبلیٹ دیتے ہیں, بس وہی پیراسیٹامول لکھ دو, یہی لکھ دو, بخار میں یہی, ٹائیفائڈ میں یہی, ملیریا میں یہی, جلاب میں یہی, ٹی بی میں یہی, یہ کیا تماشا. فرمایا بیٹا یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر درد کی دوا استغفار میں رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا استغفروا ربکم انہو کان غفارا, استغفروا ربکم انہو کان غفارا. اپنے رب سے استغفار طلب کرو, وہ غفور رحیم ہے. آگے کہا یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ سے استغفار کرو گے اللہ موسلادھار بارش عطا فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, خوب کاروبار چمکائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ اولاد سے بھی نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اللہ تیرے باغوں میں خوب پھل لائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ پانی کے چشمے جاری کرے. اس لیے آپ لوگوں سے ایک پیغام تو یہ ہے, ہر کام کی ابتدا کس سے کریں گے بھائی؟ بسم اللہ سے کریں گے نا. ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے. زندگی میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. یاد رکھیے احد کا میدان, جہاں حبشی نے
सईद शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया था। आज अफसोस होगा, इतने दूर से लोग हाजी और उम्रा करने वाले वहां पहुंचते हैं। ये वो जगह है जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम शक्ल मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु और सईद शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। वहां जाकर लोग सेल्फियां लेते हैं, औरतें बेपर्दा होती है। जिन्होंने इस्लाम को जिंदा करने के लिए अपने टुकड़े टुकड़े होना बर्दाश्त किया, आज उन्हीं के कब्र अतहर पर जाकर लोग जो है वो शरीयत को पामाल कर रहे हैं। और अजीब है, मैं जो 2009 से जो है उम्रा और हज के सफर पे जा रहा हूं, इंशाअल्लाह इस साल भी जाऊंगा हज में। अजीब है कुछ लोग। मैं मीना में कैंप में बयान कर रहा था हज के मुताल्लिक। एक साहब खड़ा हुआ, उसका ताल्लुक एमपी से था। उसने खड़े होकर कहा कि मौलाना साहब, आपके साथ हम 22 दिन से रहते हैं, लेकिन हमने इस इमाम के पीछे एक भी नमाज नहीं पढ़ी है। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ी आपने? तो कहा हमारे मौलाना ने ऐसा बोला कि वो वहाबी है, उसके पीछे नमाज नहीं। नाउज़ बिल्लाह। मैंने बोला चलो आप, हम बहस करने नहीं आए, ये तो हज में हम आए हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस काबा को जो एक बार देख लेता है, अल्लाह उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ कर देता है ना भाई? काबा पर जिसकी नजर पड़ती है, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। और अल्लाह उससे कहता है, ऐ तू मेरा मेहमान है, आज जो चाहे मुझे मिलेगा। पहली निगाह से जो काबा को देखता है, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। जो चाहे मांग, जो चाहे मांग, इसलिए कि हाजी और उम्रा करने वाला अल्लाह का मेहमान होता है। और अल्लाह ने फरमाया रसूल की ज़बानी, मेहमान का इकराम करो, मेहमान का इकराम करो। और कहा सुनो भाई, जब हाजी हज कर लेता है उतना टाइम में आपको हज पूरा समझाऊं, कभी आई इंशाअल्लाह हज के मौके पर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। और उस वक्त इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है इस मजमे में से अक्सर लोग अल्लाह के हज में जा रहा होगा। बोलो आमीन। अरे भाई ये शाबान का महीना है, रमजान करीब है, दुआएं कबूल करता बरकत की रात है। फरमाया जब हाजी 8वें ज़िलहिज्जा को एहराम बांधता है और वो जब मीना पहुंचता है और फिर वो ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर की नमाज पढ़ लेता है, फिर वो 9 को अरफा में आता है। अल अरफा हज, अल अरफा हज, अरफा ही हज है। यहाँ पे ज़ोहर और असर की नमाज साथ में अदा करता है और मगरिब से पहले पहले जो है वो निकल पड़ता है मुज़दलिफ़ा की तरफ और वहाँ जाकर मगरिब और इशा की नमाज एक साथ में पढ़ता है। फिर मुज़दलिफ़ा से फजर तक रहता है और फिर वहाँ से कंकरे चूमता है। और अजीब आदमी, कुछ लोग जो है वो यहाँ से कंकर लेकर जाते हैं। अरे भाई ये हिंद की ज़मीन है, नापाक ज़मीन है, वो पाक ज़मीन है। मेरे भाइयों ये हिंद की जमीन है, वो अरबस्तान की जमीन है। मशअरिल हराम के पास जो है वो डाले हुए रहते हैं, वहां से कंकर लेना और फजर की नमाज के बाद निकलना है। इसलिए कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब तक, तुलुए आफ्ताब तक का वक्त जो है वो अहनाफ के नजदीक वाजिब है, वकूफ मुज़दलिफ़ा, वहां से चलना। कहा फिर मीना में आना। मीना में आकर पहले दिन एक बड़े शैतान को कंकर मारना है, फिर जो है 7 को, दूसरे दिन जो है वो 3 को मारना है तो 21 कंकर चाहिए। तीसरे दिन फिर 7 को 21 चाहिए, 21 दूना 42 और 7 49 कंकर लेने वाले। अब वापस वहां से निकलना है, कुर्बानी करनी है।
قربانی کے بعد آپ سر منڈا سکتے ہیں، کپڑا پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں۔ طواف زیارت باقی ہے، اس لیے ابھی شوہر بیوی آپس میں مل نہیں سکتے کہ طواف زیارت کر لیا۔ طواف زیارت میں آپ گئے، طواف کر لیا، طواف کے بعد آپ صحیح کریں گے صفا مروہ کی، باہر جیسے آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف مخاطب ہو کر فرماتا الحج المبرور، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، لیس له جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ سنو، حاجی سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ایسا ہو گیا جیسا کہ تیری ماں نے تجھے آج ہی جنم دیا ہے، تیرے پچھلے کوئی گناہ نہیں۔ یہاں کے کنکر ناپاک ہے، مطلب یہ نہیں کہ دیش ہمارا ناپاک ہے، یہ کہنے کا مطلب نہیں، آپ اس کو دماغ میں نہیں لیں۔ ہمارا دیش بہت اچھا ہے، خوبصورت دیش ہے، گنگا زمین تہذیب ہے، یہاں سے پیار اور محبت کا پیغام ساری دنیا کو جاتا ہے۔ لیکن یہاں کتے بھی گھومتے ہیں، بلیاں بھی گھومتی ہے، جانور گھومتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے کیسے کیسے گندگیاں آتی ہے، اور وہ زمین جو ہے وہ کتوں سے پاک ہے۔ وہاں کوئی آپ کو کتا نہیں ملے گا، وہاں کوئی آپ کو گندگی نہیں ملے گی، وہ پورا شہر صاف ستھرا ہے۔ اس معنی کر کے میں نے بولا، ورنہ آپ یہ مت کہیے گا کہ ہمارا دیش ناپاک ہے۔ نہیں، ہمارا دیش بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، یہاں کے لوگ اچھے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی سرزمین پر خواجہ اجمیری کو بھیجا تھا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یہاں نظر کرم ہے اس دیش کے اوپر میرے بھائیوں۔ تو بہرحال حاجی جب حج کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا کہ ہم زندگی میں ایک بار آئے، ہمارے پچھلے گناہ معاف، ایک بار دیکھا معاف، جو 5 ٹائم نماز پڑھاوے اس کا کیا مقام؟ بولو آپ۔ بولا مولانا میں جا کے میرے امام صاحب کو ماروں گا۔ میں نے کہا نہیں، آپ بھی احرام میں آپ یہ سب بات نہیں کر سکتے، آپ کل سے نماز پڑھو۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماوے، وہاں تک لے جا کر مسجد نبوی سے اور مسجد حرام سے جو ہے وہ محروم کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی، میرے مصلی پر، اپنی مسجد کے مصلی پر کوئی ایرا غیر آدمی نہیں چل سکتا، محمد مصطفیٰ کے مصلی پر کیسے غیر آدمی چل سکتا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بولے مسجد نبی میں نماز پڑھانے والا آدمی وہ ایسا ہے۔ ارے بھائی، اپنے مصلی پہ کوئی نہیں چل سکتا، حضور وہاں آرام فرما رہے ہیں اور مصلی پہ ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے، کیا وہ ایرا گیرا ہوگا؟ ایرا گیرا ہوگا؟ یہ سب باتوں کو سمجھیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اچھے لوگوں کے ساتھ حج میں جائیے، اچھے لوگوں کے ساتھ آپ عمرہ میں جائیے، تاکہ ارکان پورے ہو۔ وہاں اکیلے نماز پڑھو گے آپ کو جو ہے وہ 1,00,000 ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے 27 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا۔ آپ کو الٹا سیدھا پڑھا کر یہ وہاں لے جا کر بھی آپ کو نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ محروم رکھتے ہیں۔ آپ سوچو کیسے کیسا دماغ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ صحیح جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی کا شہدائی بنائے، نبی کا عاشق بنائے۔ اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اللہ جب لے کر جاوے اللہ مجھے بھی ایمان پر موت دے وے، عام سبوں کو بھی جو ہے وہ ایمان پر موت عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے وہ حبشی کا تذکرہ چھیڑ دیا تھا۔ حضرت حبشی نے چچا حمزہ کو شہید کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ محبت کا برتاؤ کیا، ان کو بھی جو ہے وہ ایمان کا پیغام بھیجا، آخر میں وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ لیکن حضور نے یہ فرمایا تھا، اے حبشی اب تم میرے سامنے مت بیٹھنا کبھی، اس لیے کہ جب تم کو دیکھوں گا مجھے میرے چچا کی یاد آئے گی، میرے دل کو تکلیف ہوگی۔ نبی کو تکلیف جس سے پہنچے اس کو جو ہے وہ
दुनिया में और आखिरत में कभी चैन से नहीं रह सकता, इसलिए तुम मेरे पीछे रहना। हजरत हबशी ने जब ये सुना तो सोचा अगर मैं यहाँ रहूंगा, कभी रास्ते में नबी की मुझ पर नजर पड़ जाएगी तो नबी को जो है वो तकलीफ होगी। इस वजह से उन्होंने मदीना में रहना छोड़ दिया और वो मुल्क शाम चले गए कि मेरी जात से नबी को तकलीफ न पहुंच जाए। आप मुसलमान, हमारी जिंदगी से नबी को कितनी तकलीफें पहुंच रही है। नमाजें हम छोड़ रहे हैं, रोजा हम नहीं रख पा रहे हैं, ज़कात में हम जीरो हैं। हमारी औरतों का ये हाल है। औरतें तो चली गई, जो हैं वो अपनी सहेलियों को पैगाम देना। ये पूरे इलाके में मैंने सुना वो 10 रुपए वाला ये रियाज का और सूद का ऐसा वो धंधा चला हुआ है। औरतें वो 10-10 रुपए जमा करती है और अच्छा घराना, नमाजी की बीवी, हाजी की बीवी, अच्छे घरों के अंदर ये सूद आ चुका है। माए बहने तौबा करें, ये सूद ऐसा गंदा फेल है। फरमाया अपनी माँ के साथ जो है वो 34 और 36 मर्तबा जिना करने के बराबर जो है इसके ऊपर गुनाह होता है। औरतें इसके अंदर लगी हुई हैं। औरतों को क्यों पकड़ा है? औरतों के जरिए से वो ईमान का सौदा कर रहे हैं। इसी वजह से हमारी और आपकी बेटियों को वो अपने साथ जोड़ते हैं और जो ईमान वाले घर में पैदा हुई थी उसके बदन से और उसके पेट से जो है वो गैर ईमान वाला बच्चा पैदा कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा लुकमा गलत हो रहा है, हमारा माशरा बिगड़ रहा है। इसलिए जहां मदरसा हमारा बन रहा है वही जरूरी है स्कूल भी हम कायम करें, हम स्कूल अपना बनाएं और इस्लामी निजाम के मुताबिक जो है स्कूल में अपनी लड़कियों को तालीम दें। वरना ये उस्तानिया, ये फोकनिया, ये मौलवी और ये ग्रेजुएशन आपकी बेटियों का ईमान छीन लेगा। आपके घरों से जो है ईमान का चिराग जहां जलता था वहां कुफ्र का चिराग जलता हो जाएगा। अभी भी बास आए वो साइकिल के चक्कर में, वो पैसे के चक्कर में, 2000 रुपए के चक्कर में। आज जो है पहले हमारी बेटियां लोगों के बीच जाना गवारा नहीं करती थी, आज साइकिल के ऊपर बैठकर ओढ़नी गले में डालकर 20-20 साल की, 18-18 साल की बच्चियां बेशर्म बेहया की तरह जा रही है। बेगैरत बाप भी बर्दाश्त कर रहा है, बेगैरत भाई भी बर्दाश्त कर रहा है, सिर्फ इसलिए मेरी बेटी की नौकरी हो जाएगी, मेरी बेटी सरकारी सर्विस करने लग जाएगी। पर वो ये नहीं देख रहा मेरी बेटी कहां जा रही है। इसलिए मुसलमानों सर जोड़ कर बैठो, एक हो जाओ। ये सुन्नी, ये बिदती, ये तबलीगी, ये वहाबी, ये बरेलवी, ये कादियानी, ये झगड़े छोड़ो और एक आसमान जो है एक है, जमीन एक है, कुरान एक है, रसूल एक है, किबला एक है, किताब एक है। इसलिए एक ही फरमान है, एक हो जाओ। वातसिमू बिअब्दिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। वला तफर्रकू, फिरकाबाजी ना करो। ये क्या तमाशा है? आपने कभी नहीं सुना होगा गणपति मानने वालों को किसी ने बुरा कहा हो, आपने नहीं सुना होगा काली माता की पूजा करने वालों को दूसरे ने गाली दी हो, हनुमान की पूजा करने वालों को गाली दी हो, नाग की पूजा करने वाले को गाली दी हो। आपने कभी नहीं सुना सीता की पूजा करने वालों को, राम और लक्ष्मण के मानने वाले एक दूसरे को गलत कह रहे हो। लेकिन क्या है ये अंग्रेजों की साजिश थी। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जहाँ मोहब्बत बांटने आया था, ईमान बांटने आया था, सदाकत का सबक देने आया था, यकीन का सबक देने आया था, रसूल से मिलाने आया था, आखिरत समझाने आया था, वो स्टेज से कहता है फुला काफिर है, उससे सलाम मत करना, उसके यहाँ शादी मत करना, उसका ज़बह किया हुआ गोश्त मत खाना, उसके साथ ये मामला मत करना। अरे मुसलमान तू कहाँ जा रहा है? तेरे सर के ऊपर जो है वो बादल मौत के मंडला रहे हैं और तू आपस में झगड़ रहा है। इसलिए पैगाम देकर जा रहा हूँ, आपसी झगड़े खत्म करो, आपसी झगड़े खत्म करो। ये बरेलवी देवबंदी का झगड़ा खत्म हो, ये सुन्नी वहाबी का झगड़ा खत्म हो, हमारे अंदर से शिया सुन्नी खत्म हो। एक मुसलमान हम हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलसे सीरतुन नबी का ये पैगाम होता है, ये नहीं कि भाइयों हम जो है एक दूसरे पर ताना कशी करें। अफसोस तो उस वक्त होता है सीरतुन नबी का जलसा रखते हैं और स्टेज के ऊपर से एक दूसरों को गालियां देते हैं। इससे बुरे तो कोई नहीं हो सकते कि गीबत हराम है, चुगली हराम है, मेरे भाइयों ताना हराम है। इसलिए
सब लोग तौबा करें और आज इरादा करें हम आपस में एक होकर रहेंगे। इंशाअल्लाह जब एक होंगे अल्लाह की मदद आएगी, एक होंगे अल्लाह तरक्की देगा, एक होंगे अल्लाह खुशहाल रखेगा, एक होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जहां रहेंगे हम इज्जत के साथ रहेंगे। वरना किसी की दरी बिछाओगे, किसी के झंडे उठाओगे, किसी की जिंदाबाद करोगे, आखिर में तुम्हारी तलाक की बारी आएगी, बैन लगेगी, तुम्हारे जो है वो शादी की बारी आएगी, बैन लगेगी, रिजर्वेशन की बारी आएगी, तुम्हें हटा दिया जाएगा। तीन तीन बड़े बड़े लोग जो है वो चले गए, लेकिन हमारा एक जो है वो जो 4-4 हजार किलोमीटर घूम रहा है, पद यात्रा कर रहा है, जिसने पूरी जिंदगी उसके ऊपर खपा दी, उसके लिए एक ट्वीट करने को तैयार नहीं है। क्यों? अगर तेरे नाम पे ट्वीट करेगा उसका वोट कट जाएगा। अरे तेरे नाम पर वो जो है वो ट्वीट करने को तैयार नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने क्या नहीं दिया, आप जिंदगी उठाकर देख ले। गुलाम नबी आजाद की अहमद पटेल ने क्या नहीं दिया, पूरी जिंदगी दे दी, क्या मिला? आए मुसलमान, इधर उधर के झंडे उठाने से बाजा और एक प्लेटफॉर्म पर आ, अपने मोहम्मद मुस्तफा के झंडे तले आ। अल्लाह दुनिया में भी चमकाएगा, आखिरत में भी चमकाएगा। इसलिए एक चक्कर में, पार्टियों के चक्कर में क्यों अपने भाई से दुश्मन हो रहा है? भाई के चक्कर में तू एक जो है वो पार्टी के चक्कर में कि उधर से मुखिया बन जाऊंगा, इधर से सरपंच बन जाऊंगा, भाई भाई का नहीं रहा, भतीजा चचा का नहीं रहा, मामू भांजे का नहीं रहा। ये पार्टी के चक्कर में अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहा है? इसलिए तौबा कर, तौबा कर, एक हो जा, एक हो जा और एक प्लेटफॉर्म पर आकर पूरा इलाका ये तय करके कौन अच्छा आदमी है जो हमारा मुखिया बन सकता है, उसको जिता दे। फिर मुखिया की भी जिम्मेदारी है वो स्कूल बनाए, रास्ता बनाए, वो तरक्की दे, तालीमी तरक्की दे, यहाँ हॉस्पिटल लाए, यहाँ पर जो है वो तरक्कियाती काम करे। ये नहीं बेवाओं के नाम पे जो प्रधानमंत्री योजना से, इंदिरा आवास से पैसा आ रहा था, वो मुखिया वोटों से जीत कर आया था, बेवाओं के नाम पर आया हो पैसे में से 50,000 का मिशन खा रहा है। अरे मुखिया जी, तुझे अल्लाह ने क्या नहीं दिया था? आज तू बेवाओं के जो है वो कमीशन खा रहा है। अल्लाह इस कौम को कैसे आगे बढ़ाएगा? इसलिए एक होकर सोचना पड़ेगा, कौम को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा और ये मशवरा करके ऐसे आदमी को हमें आगे लाना है जो इलाके को डेवलप कर सके, कौम के काम आ सके, हमारे काम आ सके, बेवाओं के काम आ सके। ये तो क्या, एक मर्तबा जो जीता है उसने 7 नस्ल को आबाद कर लिया है, चाहे उसके घर के आगे से नाली बह रहा हो, उसको कोई लेना देना नहीं। हम इसलिए परेशान, जब रसूल को छोड़ेंगे, एक अल्लाह के नहीं रहेंगे तो हमको इधर उधर भटकना पड़ेगा। जब एक अल्लाह के होंगे, अल्लाह तबारक व तआला सारों से बेनियाज कर देगा। मेरे भाइयों, मेरी आदत नहीं है इस तरह जज्बात में तकरीर करने की, लेकिन मैं 21 तारीख से लगातार घूम रहा हूँ। आज तकरीबन 11वां दिन है और फिर मुझे जो है कल वहाँ से जाके परसों मालदा जाना है। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में ये कारी मिनहाज साहब कहने लगे कि आप तशरीफ लाए। कल भी उन्होंने कहा कि मौलाना मुझे डर लग रहा था कि कहीं प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने अभी तक ऐलान नहीं किया था। वो जुमला मेरे कान में था, अगर कल नहीं बोला होता ये लग तो आज मैं आपसे नहीं मिलता। अल्लाह तबारक व तआला मेरे बोलने को कबूल फरमाए, आपके सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह जब तक रखे ईमान पर रखे, अल्लाह जब लेकर जावे ईमान पर मुझे भी मौत नसीब फरमाए, आप सबों को भी मौत नसीब फरमाए। ईद व आज़मन व अज़ जुमला जहां आमीन बाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।